ایکسپریس نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. میں ہوں احمد قریشی. اسلامک ملیٹنسی اور پھر مسلم دہشت گردی یا اسلامی دہشت گردی، یہ ایک ایشو جو ہے 9/11 سے بہت بڑا ایشو ہے دنیا کے اندر. اس پہ بہت کچھ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. یہ بھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ پورا اسکرول ڈاؤن. یہ میں نے ریسرچ کیا تو میں پریشان ہو گیا دیکھ کے کہ کتنی بڑی انڈسٹری جو ہے وہ پیدا ہوئی 9/11 کے بعد. میں جو اس وقت پیش کرنے جا رہا ہوں یہ ایک طرح سے خلاصہ ہے. کیا پیش کرنے جا رہا ہوں میں آپ کو دکھاؤں گا، یا میں آپ سے بات ابھی کرنے جا رہا ہوں دنیا کے سب سے بڑے مدرسے کی. وہ مدرسہ جو کسی مسلم ملک میں نہیں ہے لیکن یہ دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ ہے. میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسلام پر خفیہ قبضہ ہے، وہ کیسے ہوا، کس طرح ہوا، اس کی مختصر تاریخ. پھر میں آپ کو مسلم دہشت گرد کے مغربی روابط، جو کنیکشنز ہیں ویسٹ کے ساتھ، جن کو آپ آج دیکھ رہے ہیں، جن کو دنیا آج کہتی ہے کہ یہ مسلم دہشت گرد ہیں، ان کے ویسٹرن کنیکشنز کیا ہیں. پھر میں آپ کو آخر میں دکھاؤں گا اور بتاؤں گا اور مثالیں دوں گا کہ کس طرح کچھ مسلمان دشمن کے خود بخود اعلی کار بن جاتے ہیں جذبات میں آ کے اور مذہب کے نام پہ. میری ایک تھیوری ہے کہ اسلام جو ہے وہ مذہب سے، دنیا کی نظروں میں، انٹرنیشنل میڈیا کی نظروں میں، اسلام جو ہے وہ ایک مذہب سے ہٹ کے خفیہ ایجنسیوں کا ایک ادارہ بن گیا ہے. یہ تصویر میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ تصویر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. یہ تصویر دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ ہے. یہ ہے یونیورسٹی آف نیبراسکا ان اوماہا. نیبراسکا جو ہے ایک ریاست ہے امریکہ میں، اسٹیٹ آف نیبراسکا، اور وہاں پہ ایک شہر ہے اوماہا جہاں پہ یہ یونیورسٹی ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ ہے جہاں پہ جہادی لٹریچر پہلی دفعہ پروڈیوس کیا گیا. جی ہاں، جہادی لٹریچر سب سے پہلے پاکستان میں یا افغانستان میں پیدا نہیں ہوا. ہمارے مدارس میں جہادی لٹریچر پیدا نہیں ہوا. پہلی دفعہ جہادی لٹریچر، وہ کتابیں جہاں پہ ایک اورنج یا ایپل کی تصویر ہو اور لکھا ہو کہ 1 ایپل + 1 ایپل = 2 کے بجائے اس کی جگہ 1 کلاشنکوف + 1 کلاشنکوف = 2 کلاشنکوف، اور ہینڈ گرینیڈ اور اس طرح کی چیزیں پہلی دفعہ پروڈیوس ہوئیں اور بڑے طریقے سے پروڈیوس ہوئیں. وہ اس یونیورسٹی میں ہوئیں. اسے میں کہوں گا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، کیونکہ یہاں پہ ملینز آف ڈالرز امریکی حکومت نے خرچ کیے اور کتابیں وہ بنائیں اور وہ شپ کی پاکستان. یہ کام کب شروع ہوا؟ یہ 1980-81 میں شروع ہو گیا تھا اور یہ جاری رہا 1990-91، بلکہ جو 9/11 ہوا ہے اس سے تھوڑی دیر پہلے تک ملینز آف بکس جو ہیں وہ شپ ہوئی ہیں. کروڑوں کتابیں شپ ہوئی ہیں امریکہ سے. یعنی کہ جو ایکسٹریمزم، جو تشدد پر مبنی کتابیں جو ہیں وہ کہیں سعودیہ میں پروڈیوس نہیں ہو رہی تھی، وہ مصر میں نہیں ہو رہی تھی، عراق شام میں نہیں ہو رہی تھی، پاکستان افغانستان میں نہیں ہو رئی تھی. یہ کتابیں امریکہ میں بن رہی تھیں اور امریکہ سے شفٹ ہوئیں. ملینز پاکستان کے تھرو جو ہے افغانستان گئی. اچھا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا نظریہ نہیں ہے. آئے میں آپ کو مزید چیزیں دکھاتا ہوں. یہ اسکرین پہ آپ دیکھیں، یہ آرٹیکل دیکھیں، اس کا نام ہی، اس کا ٹائٹل ہی آپ دیکھیں، دا ABC آف جہاد. دا ABC آف جہاد. جہاد کی جو ABC ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی؟ آج سے جب 9/11 ہو گیا تو اس کے فوراً بعد امریکی میڈیا میں کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ ایک سیکنڈ رکیں، یہ جو اتنا تشدد آمیز یہ جو جہاد ہم دیکھ رہے ہیں، جسے وہ جہاد کہہ رہے تھے جو 9/11 میں ہوا، اور جو یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ جب انہوں نے ٹریس کیا تو انہیں پتا چلا کہ ایک بہت بڑی سکینڈل ہے جو ابھی تک منظر عام میں ویسٹرن میڈیا میں نہیں آئی. اور اس پہ ایک آرٹیکل پبلش ہوا 2002 کے شروع میں. یعنی اس وقت افغان طالبان کی حکومت گرائی جا چکی تھی اور کرزئی صاحب جو ہے وہ کابل میں آ گئے تھے. تو یہ آرٹیکل اسکرین پہ دیکھیں آپ، یہ آرٹیکل جہاد اسکول بک سکینڈل. یہ جہاد اسکول بک سکینڈل جو ہے، اور اس کا ٹائٹل دیکھیں، Why has the US been shipping Muslim extremist school books into Afghanistan for 20 years? 20 سال تک امریکہ افغانستان میں ایکسٹریمسٹ کتابیں کیوں شپ کرتا رہا، ایکسپورٹ کرتا رہا؟ اچھا، اس میں جو ہے یہ آرٹیکل ہے، کسی پاکستانی نے نہیں لکھا یہ آرٹیکل یا کسی مسلمان نے، یہ آرٹیکل ہے
بائی جیرڈ اسرائیل اور 9 اپریل 2002 میں یہ شائع ہوا ہے. اچھا یہ آرٹیکل جو ہے حوالہ کس کا دیتا ہے؟ یہ آرٹیکل حوالہ دیتا ہے واشنگٹن پوسٹ کا. واشنگٹن پوسٹ میں کیا پبلش ہوا؟ واشنگٹن پوسٹ میں 23 مارچ کو 2002 23 مارچ 2002 یعنی کہ ابھی 5 مہینے بھی نہیں گزرے تھے 9/11 پہ. انہوں نے آرٹیکل شائع کیا. اس کا worst attacks by Christian extremists 10 worst attacks by Christian extremists. اور یہ کسی یورپین نے لکھی ہے یہ آرٹیکل. اور ایک اور آرٹیکل ہے جو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے تاکہ اور بالخصوص اگر آپ کا میڈیا میں آپ کا کوئی رول ہے اور آپ ویسٹ دنیا کے اور لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہ ضرور آرٹیکل شیئر کریں. یہ پبلش ہوا تھا ایک امریکن رسالے کے اندر. ٹائٹل دیکھیں آپ اس کا, اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت. Are all terrorists Muslims? Hardly. اور اس میں اس مصنف نے, آتھر نے, جو کہ امریکن ہے, اس نے کچھ کرسچن ایکسٹریمسٹ اور کچھ جو ہیں وائٹ سپریمسٹ جو کہ وائٹ نسل پرستی کرتے ہیں امریکہ میں, انہوں نے جو دہشت گردی کی ہے ان کے تقریباً انہوں نے کچھ لسٹ بنا کے اس میں پیش کی ہے اس آرٹیکل کے اندر. تو یہ تمام دہشت گردی جو ہے لیفٹ ونگ ٹیررزم اور لیٹسٹ آپ نہ بھولیں, اسکرین پہ دیکھیں یہ ہندو ٹیررزم, یہ بھی اب آن لائن انٹرنیٹ پہ موجود ہے. ہندو ٹیررزم اور ساتھ ساتھ ایک اور آپ یہ دوسرا پیج دیکھ رہے ہیں سیفرن ٹیرر. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ آپ جو اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھیں گے اب کہ ایک امریکہ میں ایک یونیورسٹی ہے نیو یارک کے اندر ایک کالج ہے جو یہ کلاس باقاعدہ ٹیچ کر رہی ہے ہندو ٹیررزم کے حوالے سے. یہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت. اور نیچے ٹیکسٹ بھی جس پہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے اس کو بھی آپ غور سے تھوڑا سا, یہ اگر زوم ہو رہا ہے تو اسے آپ غور سے دیکھیں کہ نیو یارک سٹی کے اندر ایک کالج جو ہے نیو یارک یونیورسٹی ہے, وہاں کی کالج ہے وہ ٹیچ کر رہی ہے باقاعدہ ایک کلاس ہندو ٹیررزم پہ. تو یہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا. وقفے کی طرف میں جا رہا ہوں. وقفے کے بعد جب میں آؤں گا میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کس طرح اسلام جو ہے وہ ایک مذہب سے ہٹ کے اب دنیا کے نظروں میں اور حقیقت میں بھی فرینکلی اسلام کو کچھ دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اپنا ایک ادارہ بنا لیا, ایک ڈپارٹمنٹ بن گیا ہے جسے وہ استعمال کر رہے ہیں اس اسلام کو مختلف جگہوں پہ اسٹریٹجک ریزنز کے لیے. یہ ساری تفصیلات وقفے کے بعد. استعمال کیا اس طرح سے اور بھی ممالک ہیں جنہوں نے اسلام کو اپنی انٹیلیجنس سیٹ اپ کے اندر ایک ادارہ بنا کے اور اس کو اپنی سیاسی اغراض کے لیے استعمال کیا. کس نے کیا؟ انڈیا نے کیا. انڈیا میں ایک دارالعلوم دیوبند ہے اور دارالعلوم دیوبند کے جو وہاں پہ ایک پراپر وہ مدرسہ ہے, وہاں پہ اسلام پہ تحقیق ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. میں ان کی تنقید نہیں کر رہا, میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کیونکہ وہ بھارت میں ہیں, بھارتی حکومت نے وہاں پہ فارغ و تحصیل جو تھے ان کو ریکروٹ کیا اپنی انٹیلیجنس ایجنسی میں, پھر افغانستان میں اور پھر چین کے خلاف یہ جو سنکیانگ صوبہ ہے اور پاکستان کے خلاف بعد میں TTP, ان کو استعمال کیا فارغ و تحصیل جنہوں نے شریعت میں علم جو حاصل کیا ہے, ان سے فتوے نکلوائے کہ مسلمانوں کو قتل کرنا حلال ہے, کہ مغرب سے اور کفار سے لڑنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ مسلمانوں سے لڑیں. تو انڈیا نے استعمال کیا اسلام کو اپنے اغراض و مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے. امریکہ تو پہلے کر رہا تھا, ایران نے بھی کیا. ایران نے جو ہے تنظیمیں بنائیں, ایران کی حزب اللہ بہت بڑی تنظیم ہے, لبنان میں تو بنی تھی وہ, اور وہ تو خیر صحیح طریقے سے بنی تھی کیونکہ وہاں پہ اسرائیل نے قبضہ کیا تھا جنوبی لبنان پہ اور اس کے مزاحمت میں جو ہے حزب اللہ بنی. لیکن بعد میں ایران نے اپنے مقاصد کے لیے چھوٹے چھوٹے حزب اللہ بنائے, مختلف ممالک کے اندر, عراق میں بنائے, گلف کنٹریز میں بنائے, سعودیہ میں بنائے, اور یہ اپنے پولیٹیکل اسٹریٹجک اس کے لیے بنائے. پاکستان نے بھی استعمال کیا. پاکستان کے بارے میں تو بہت کچھ کہا گیا ہے کہ پاکستان ISI نے جو ہے یہ بنا دیا, ISI نے جو ہے وہ مدارس بنائے. ISI پہلے تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ جو ہمارے مدارس سے نہیں, ایک دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ تھا امریکہ میں جہاں سے تمام یہ جو جہادی لٹریچر ہے وہاں سے آیا. لیکن پاکستان نے جو استعمال کیا بیسکلی پاکستان نے پیدا نہیں کیا تھا, پاکستان نے جو امریکہ چھوڑ کے گیا تھا افغانستان میں اور یہ مسئلہ جو ہے ہمارے لیے چھوڑ دیا کہ ہم اس سے ڈیل کریں. ہمارے پاس شاید کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ ماں سوائے اس کے کہ ان کو افغانستان میں ہی رکھیں, بزی رکھیں یا کہیں اور رکھیں.
تو پاکستان نے بھی کسی حد تک جو ہے ان کو استعمال کیا. اسرائیل کو تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسرائیل نے تو جو خود پینیٹریٹ کیا حماس کو, اور اس کے بعد حماس کو پینیٹریٹ کرنے کے بعد جو ٹرکس اور ٹیکنیک سیکھی کہ کس طرح آپ نے اسلامی گروپس میں گھسنا ہے اور ان کو استعمال کرنا ہے, وہ ٹرکس جو ہیں پھر انہوں نے انڈیا کو دیے. یہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ایک آرٹیکل ہے کہ کس طرح اسرائیل نے ایکسپورٹ کیا طریقہ کار, انڈیا کو بتایا کہ کس طرح آپ نے کشمیر میں جو مزاحمتی تحریکیں ہیں اور اسلامی گروپس ہیں ان میں اندر داخل ہونا ہے. تو یہ سب نے کیا ہے. اگلے سیگمنٹ میں نے آپ کو بہت انٹرسٹنگ چیز دکھانی ہے. میں نے آپ کو 5 یا 6 ایسے افراد سے ملوانا ہے جو شروع ہوئے تھے مغرب سے, ہیں مسلمان, وہ کانٹیکٹس ان کے مغربی حکومتوں کے ساتھ یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ تھے, لیکن ہمارے خطے میں آ کے انہوں نے یہاں پہ ٹی ٹی پی بنائی اور ISIS بنایا اور بوکو حرام بنایا اور سب پہ جو ہے اسلام کا ٹیگ لگا ہوا تھا, اور قتل کس کو کیا, بیسیکلی مسلمانوں کو. یہ سب میں آپ کو دکھا رہا ہوں اگلے سیگمنٹ میں, وقفے کے بعد. میرے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. اس پروگرام کی ریسرچ جب میں کر رہا تھا تو میں نے جو نمایاں, جن کو انٹرنیشنل میڈیا کہتا ہے مسلم دہشت گرد, جو نمایاں مسلم دہشت گرد ہیں, شخصیات جو ہیں, افراد جو ہیں, ان کے نام جب میں یا ان کے بارے میں جب میں انفارمیشن کلیکٹ کر رہا تھا تو ہر ایسا نمایاں سو کالڈ مسلم دہشت گرد جو مجھے ملا, ان سب کے مغربی حکومتوں یا مغربی ممالک کے ساتھ روابط مجھے ملے. ہر طرح سے وہ کنیکٹڈ ہے, ہر طرح سے. مجھے یہ جو ایکسٹریمسٹ گروپس آپ آج کل دیکھ رہے ہیں, جس پہ دنیا آج کل بات کر رہی ہے, وہ تمام کے تمام وہ خود گروپس یا ان کے فاؤنڈرز جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں ویسٹ کے کسی نہ کسی ملک کے ساتھ. اب میں آپ کو سٹارٹ کرتا ہوں برطانیہ سے. آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ جو ہے اس وقت دنیا کا, آپ تو سنتے رہے ہوں گے نا کہ پاکستان ایک سیف ہیون بن گیا ہے, ایک پناہ گاہ بن گئی ہے ایکسٹریمزم کی, اور افغانستان بن گیا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی پناہ گاہ جو ہے ایکسٹریمزم کی وہ برطانیہ ہے, اور تمام ٹیررسٹ جو ہیں آپ کو لنک کہیں نہ کہیں سے آپ کو ملیں گے, جیسے میں آپ کو ابھی دکھانے جا رہا ہوں. میں آپ کو اب 5 جو ہیں انڈیویجولز, ان کو میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لنک. پہلا آپ دیکھیں, ابو بکر البغدادی. کون ہے یہ؟ داعش کا فاؤنڈر جس نے داعش بنایا. اس کی جو ہے خلیفہ بھی بن گئی ہے مسلمان. بعد میں پتہ چلا کہ یہ مسلم خلیفہ جو ہیں یہ ریموٹ کنٹرول ہوتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز سے. پھر ان کی تصویریں نکلائیں کہ یہ تو جیل میں رہ چکے ہیں, پتہ نہیں امریکیوں کے جیل میں رہ چکے ہیں یا شام کی حکومت کی جیل میں تھے, مطلب کسی نہ کسی کی جیل میں تھے یہ, اور جیل سے نکل کے انہوں نے باہر جا کے یہ تنظیم بنائی. ایک اور شخص مجھے یاد آ گیا جو جیل میں تھا, امریکہ کے جیل میں تھا, گوانٹانامو میں تھا, اور اسے کوئی نہیں جانتا تھا, اور وہ نکل کے اس نے کیا بنایا, اس نے ٹی ٹی پی بنائی, تحریک طالبان پاکستان. اور وہ عبداللہ محسود کی میں بات کر رہا ہوں. عبداللہ محسود جو ہے وہ ایک معمولی سا ایک نوجوان تھا. جب امریکہ نے حملہ کیا افغانستان پہ 9/11 کے بعد, تو ایک نوجوان تھا وہ, اس نے جذبات میں آ کے, فٹ سولجر تھا, اس نے جا کے خود والنٹیئر کیا افغان طالبان میں, اور وہاں لڑنے چلے گیا امریکہ سے. پکڑا گیا وہاں پہ, کوئی نہیں جانتا اسے افغان طالبان میں کوئی تعلق نہیں ہے اس کے, نہ وہ کمانڈر تھا, ایک نوجوان تھا جو جذبات میں چلا گیا. اس کو گٹمو گوانٹانامو لے کر جاتے ہیں اور 2003 میں یا 2004 میں اسے رہا کرتے ہیں. لیکن امریکہ عام طور پہ گوانتانامو سے جس کو بھی رہا کرتا ہے, جس ملیٹنٹ کو, اس کی حکومت کو رہا کیا جاتا ہے, دیا جاتا ہے, حوالے کیا جاتا ہے. لیکن عبداللہ محسود کو امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے حوالے نہیں کرتا, وہ افغان حکومت کو دیا جاتا ہے. وہاں پہ کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا, لیکن وہاں پہ وہ اس کو رکھتے ہیں, اس کی برین واشنگ ہوتی ہے, اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے, اس کو پیسے دیے جاتے ہیں, اور پھر اسے ریلیز کر کے پاکستان میں وہ انٹر ہوتا ہے. تو پہلا کام عبداللہ محسود کا, جو امریکی اس سے رہا ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ چائنیز انجینئرز کو قتل کرنا پاکستان میں. اچھا, یہ تو عبداللہ محسود ہے. آگے کون ہے؟ برہم داغ بگٹی, اس کے بھی کنیکشن. میں نے ابھی آپ کو ابو بکر بغدادی بتایا ہے, میں نے آپ کو عبداللہ محسود, دونوں ویسٹرن کنیکشنز ان کے بنتے ہیں. تیسرا برہم داغ بگٹی ہے. برہم داغ بگٹی جو ہے, پہلے تو کہا جاتا ہے کہ نہیں, وہ تو ایک بلوچستان کے اندر جو ہے احساس محرومی ہے, اور اس کے خلاف جو ہے وہ BLA بنی ہے. تو
برہمداغ بگٹی صاحب کا بھی کنیکشن وہی نکلتا ہے. اور جب پاکستان نشاندہی کر بھی دیتا ہے اس کی, تو بجائے اس کے کہ وہ حوالے کریں امریکی ہمارے حوالے, اس کو بھگا کے سوئٹزرلینڈ لے جاتے ہیں, اور ابھی وہ 5 سال سے وہاں پہ پھنسا ہوا ہے کہ اس کو پولیٹیکل اسائلم نہیں مل رہا اسے. اور چوتھا جو ہے میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں شخص, وہ ہے, یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی تصویر, یہ ہے جنرل خلیفہ حفتر. خلیفہ حفتر جو ہے وہ لیبیا کی جو آرمی تھی معمر قذافی کی حکومت میں, اس وقت یہ آرمی میں ایک آفیسر تھا. اس نے بغاوت کی, بھاگ گیا, اس امریکہ چلا گیا, اس کو انہوں نے وہ دے دیا تھا, اسائلم دے دیا, بعد میں اس کو امریکی سٹیزن شپ بھی, پاسپورٹ بھی دے دیا. جب امریکہ نے لیبیا میں حالات ایسے پیدا کی, خانہ جنگی کے حالات پیدا کیے. اچھا, لیبیا میں آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ لیبیا میں وہی القاعدہ جس کے خلاف امریکہ افغانستان اور پاکستان میں لڑ رہا تھا, وہی لیبین عناصر ملیٹنٹس جو القاعدہ میں تھے, انہی کے ساتھ CIA اور امریکہ نے مل کے, اور امریکی فوج نے مل کے الائنس بنایا, اور مل کے جو ہے وہ معمر قذافی کو گرایا. اور اب جو آپ لیبیا میں جو میس دیکھ رہے ہیں, جو ملیٹنسی دیکھ رہے ہیں, جو خانہ جنگی دیکھ رہے ہیں, اس میں جو یہ ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں, یہ وہی ہے جن کو CIA لے کر آئی تھی. پھر آگے پھر اسامہ بن لادن کو تو میں نے آپ کو بتایا ہی تھا کہ بنے ہی وہ, اسامہ بن لادن کو بنایا ہی CIA نے, اور اس کا ویسٹرن کنیکشن جو ہے اور لنک ہے وہ تو شروع سے کلیئر ہے. اور اچھا, سب سے اہم چیز تو میں بھول ہی گیا کہ جہادی جان محمد امزاوی, جو کہ عراقی ہے بیسکلی, اور برطانیہ برٹش سٹیزن ہے. 8 یا 9 سال کی عمر میں اس کے فادر کویت سے لندن گئے تھے اور وہاں پہ پلا بڑا وہ, اور بلکہ وہاں پہ تصویریں بھی ہیں اس کی, یہ دیکھیں آپ نے دیکھی ہوگی کہ یہی اس نے کئی ویسٹرن صحافیوں کو جو ہے ذبح کیا, اور بڑا اس کی تصویریں جو ہیں بڑی مشہور ہوئی ہیں. یہ بیسکلی کہاں سے آیا؟ نہ پاکستان سے آیا, نہ افغانستان سے آیا, نہ کسی مدرسے سے آیا ہمارے ہاں, یہ بیسکلی لندن سے آیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, اب میں آپ کو 3-4 چیزیں دکھانا چاہ رہا ہوں, یہ دیکھیں آپ جلدی سے کوئکلی. یہ آئرش, یہ ایک خبر چھپی ہے کہ آئرش فائٹرز, آئرلینڈ سے فائٹرز جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں ISIS کے ساتھ, اور وہ سنائپرز ہیں, پروفیشنل سنائپرز ہیں. اچھا, سیکنڈ دیکھیں آپ, یہ ISIS جو ہے یورپ کے اندر مسلم ریکروٹمنٹ کر رہا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیسے کر رہا ہے, کس نے اجازت دی, اور کیوں اس کو وہ پکڑے نہیں جا رہے وہ لوگ جو ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں, کون ہیں جو ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں. نیکسٹ آپ دیکھیں جان واکر لنڈ, یہ بھی گورا ہے, جسے ہم گورا کہتے ہیں, بلونڈ ہے, بلو آئیڈ ہے. یہ یورپ سے کیسے آئے اور کیسے یہ القاعدہ کا حصہ بنا. نیکسٹ آپ دیکھیں کہ ایک جوش گرل, ایک فرینچ یہودی لڑکی مسلمان کنورٹ ہو جاتی ہے, اور پھر وہ اپنے ماں باپ کو تھریٹ کرتی ہے اور پکڑی جاتی ہے کہ یہ القاعدہ سے اس کا تعلق ہے, اور پاکستان جا رہی تھی اور افغانستان جا رہی تھی. کیسے ایک جوش لڑکی مسلمان ہوئی, اور کس نے اس کو ریکروٹ کیا, کون تھے وہ جو اس کو ریکروٹ کر رہے تھے, کسی کو نہیں پتا. آگے دیکھیں آپ, برٹش فورن جہادیز وہ تو ہیں ہی. صومالیہ کے اندر برٹش اور امریکنز گورے مسلم کنورٹ ہوتے ہیں اور وہ پکڑے جاتے ہیں, اریسٹ وہاں پہ فائٹ کرتے ہوئے الشباب کے ساتھ اور دوسری تنظیمیں. سوال یہ ہے کہ یہ تمام ویسٹرن, یا تو آپ کے TTP کے فاؤنڈر, داعش کے فاؤنڈر, بوکو حرام, میں آپ کو تو بوکو حرام کا بتانا بھول گیا, یہ اسکرین پہ دیکھیں آپ, یہ محمد یوسف ہے, محمد یوسف کی تصویر, یہ فاؤنڈر ہے بوکو حرام کا. یہ جو ہے اس نے بوکو حرام بنائی, اور یہ جو ہے بوکو حرام بنانے سے پہلے کیا تھا اس کے ہمیں نہیں پتا ایگزیکٹلی ویسٹرن کنیکشنز کیا تھے, لیکن اس کے بارے میں جو ہے یہ میڈیا میں آیا ہے کہ یہ بڑے اچھی فیملی سے ہے, پیسے والے لوگ ہیں, مرسیڈیز بینز چلاتا تھا وہاں افریقہ میں, نائجیریا میں, اپنے ملک کے اندر, اور کیسے یہ اچانک ٹرانسفارم ہوا, اور کیسے اس نے بوکو حرام بنائی, اور آج 10,000 فائٹرز ہیں بوکو حرام میں, اور وہ جنگ لڑ رہے ہیں وہاں پہ نائجیریا کی حکومت, ایسے ملک میں جو کہ آئل رچ کنٹری ہے. پھر آپ دیکھیں کہ تمام یہ تنظیمیں ایسے علاقوں میں بنتی ہیں جہاں پہ ویسٹرن انٹرسٹ ہو, چاہے وہ شام ہو, چاہے وہ عراق ہو, چاہے وہ لیبیا ہو, چاہے وہ نائجیریا ہو بوکو حرام, یا صومالیہ ہو. صومالیہ میں تیل تو نہیں ہے لیکن وہ اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس ملک کی. تو یہ مین کوشچن یہ ہے کہ ان سارے جو مسلم سو کالڈ مسلم دہشت گرد بالآخر ان سب کے کنیکشنز کہیں نہ کہیں سے ویسٹ سے جا کے کیوں مل رہے ہیں, وہاں کی ایئرپورٹ سے گزرتے ہوئے آئے ہیں, یا وہاں کے ریکروٹ جیلوں میں رہ چکے ہیں. تو سارے کنیکشنز بیسیکلی وہیں سے آ رہے ہیں. وقفے کی طرف جا رہے ہیں. آخری سیگمنٹ میں نے آپ کو کوئکلی آ کے بتانا ہے تھوڑا سا ہمارے ہاں کس طرح کچھ مسلمان جو ہیں وہ آسانی سے دشمن کا اعلی کار بن جاتے ہیں. کچھ ہمارے بھی بن رہے ہیں پاکستان میں, میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے, وقفے کے بعد. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو. آخر میں نے آپ کو
مسلمان میں نے آپ کو ہم نے بات کی ہے ابھی دنیا کے سب سے بڑے مدرسے کی، ہم نے بات کی ہے کس طرح اسلام پر ایجنسیوں کا قبضہ ہو گیا ہے، خفیہ ایجنسیوں کا دنیا بھر میں، اور ہم نے بات کی کہ کیسے کئی مسلم دہشت گرد جن کو عالمی میڈیا مسلم دہشت گرد کہتا ہے، کیسے ان کے سب کے کہیں نہ کہیں سے مغربی روابط ملتے ہیں۔ پھر اب میں نے آپ کو تھوڑا سا بتانا ہے کہ کس طرح مسلمان جو ہیں خود، سب سے بڑا مسئلہ ایکچولی مسلمان ہے، مسلمان خود اعلیٰ کار کیسے بنتے ہیں۔ یہ کچھ تصویریں میں آپ کو لال مسجد کی دکھانا چاہ رہا ہوں، لال مسجد کی وہ بڑی مشہور تصویریں، اس پہ تو میرے خیال میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہم تصویر دکھائیں کہ وہاں پہ لڑکیاں جو ہیں ایک مدرسے کی جہاں پہ اسلامی شریعت، جہاں پہ اسلام کی تعلیم ہو رہی ہو اور تدریس ہو رہی ہو، وہاں سے وہ ڈنڈے لے کے نکلیں باہر، یا وہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں جو سپوزڈلی شریعت پڑھ رہے ہیں اور قرآن شریف پڑھ رہے ہیں وہ نکلیں کیمیکل گیس ماسک لے کے اور اسلحہ لے کے نکلیں، یہ جیسے تصویروں کے اندر ہیں۔ یا پھر جو مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہیں ان کی کچھ کلپنگز ہیں ہمارے پاس، اگر ہیں تو شاید ہم دکھا دیں کہ وہ نکلیں اور وہ یہ کہیں کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں داعش کو، ISIS کو عراق میں، کیونکہ وہ خلافت چاہتی ہے تنظیم۔ اچھا، آپ نے پوچھا کہ یہ ISIS کے پیچھے کون ہے، کیسے آئی ہے؟ آپ نہیں پوچھ رہے اور آپ بھی اس کے پیچھے لگ گئے، اور ہمارے نوجوانوں کو بھی، جو کہ ہم سب پاکستانی مسلمان اوور آل، چاہے وہ مغربی ایجوکیشن اس نے تعلیم حاصل کی ہو، چاہے وہ اپنے مدرسے، مسلمانوں کو سب کو اپنے مذہب سے محبت ہے، اور کسی مسلمان کو آپ ماں سوائے گنے چنے ان کو چھوڑ دیں آپ، جو کہ ایکسیپشنل کیسز ہیں، تمام مسلمانوں کو اپنے لگاؤ ہے اپنے مذہب کے ساتھ اور محبت ہے، اور بہت آسان ہے کسی بھی مسلمان کو جو جذباتی کرنا اور اس کو استعمال کرنا مذہب کے نام پہ، ہمارے یہاں پاکستان میں یہ ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہیں کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ISIS جو ہے ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ خلافت چاہتے ہیں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ مسلمان خود جو ہے اعلیٰ کار بن رہے ہیں۔ اسی کی ایک اور مثال ہے کہ پچھلے دنوں میں نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگ یہاں پہ جذبات میں آ کے ISIS کو دیکھ کے کچھ وال چاکنگ پاکستان میں کرنا شروع کر دیا کہ نہیں ISIS تو بڑی اچھی چیز ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ کشمیر کے حوالے سے، کشمیر میں بھی کسی نے ایک دو تصویریں آئیں وہاں پہ جب پروٹیسٹ ہو رہے تھے، تو ایک دو تصویروں کے اندر کوئی 3-4 لڑکے اپنے فیسز کور ہوئے ہوئے۔ اچھا، ایک تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ تمام یہ جو تنظیمیں ہیں ملیٹنٹ، یہاں پہ ایک نئی چیز آ گئی ہے ان کے اندر کہ سب فیسز اپنے کور کر رہے ہیں، جیسے کہ وہ کوئی انٹیلیجنس ایجنٹس ہیں یا ایسا کچھ ہے جو ان کی فیسز نہیں آنے چاہیے۔ تو مطلب یہ بھی ایک مشکوک ان کے ہونے کی ایک اور نشانی ہے۔ تو کشمیر سے بھی کچھ ایسی تصویریں آئیں جہاں پہ اوور آل وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں انڈیا کے خلاف اور وہاں پہ جو انڈین آکوپیشن آرمی ہے اس کے خلاف، لیکن ایک دو لڑکے کھڑے ہوئے انہوں نے داعش کی جھنڈے، لیکن انہوں نے اپنے فیسز کور کیے ہیں۔ باقی تمام جو کھڑے ہوئے انڈین آرمی کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے چہرے نظر آ رہے ہیں، لیکن صرف جو داعش کی جھنڈے لے کے کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے فیسز چھپائے ہوئے ہیں، جیسے کہ وہ کسی نے ان کو بھیجا ہوا ہے یا جیسے وہ بالکل نہیں سامنے آنا چاہ رہے اور ان کے کوئی کنیکشنز ہیں پیچھے سے۔ تو مطلب ہم جذبات میں آ کے ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں۔ ایک اور مثال، آخری مثال جو میں آپ کو دوں گا وہ چین کے حوالے سے۔ پچھلے دنوں میں نے نوٹ کیا کہ مغربی پروپیگنڈا شروع ہوا کہ مسلمانوں کے خلاف چین جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، مظالم کر رہا ہے سنکیانگ کے مسلمانوں پہ، اور ہمارے یہاں بہت سے لوگ شروع ہو گئے سوشل میڈیا پہ کہ بڑے ظلم ہو رہے ہیں اور ان کو روزے رکھنے سے مسلمانوں کو منع کر دیا ہے اور اس طرح کی چیزیں، نماز پڑھنے سے منع کر دیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ سنکیانگ جو صوبہ ہے جہاں مسلمان رہتے ہیں، اگر آپ وہاں پہ جائیں، ابھی بھی کاشغر جائیں یا ارومچی جائیں جو دو بڑے شہر ہیں سنکیانگ کے، تو آپ کو حیرانگی ہوگی دیکھ کے کہ کوئی ملک چین کے ارد گرد ایسا اتنا ڈیولپ نہیں ہے جتنا مسلمانوں کا وہ صوبہ ہے۔ بھارت کا کوئی شہر نہیں ہوگا جس کا جو مقابلہ کر سکے کاشغر سے یا ارومچی سے، جس طرح چینی حکومت نے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی ہوئی ہے، جس طرح وہاں پہ انفراسٹرکچر ہے، جتنی جو خوبصورت شہر ہیں وہاں پہ اور فیسلٹیز ہیں۔ تو لیکن یہ پروپیگنڈا ویسٹ میں ہوا۔ اچھا، اب چین کی حکومت کمیونسٹ ہے، وہ اوور آل کرسچینٹی، اسلام، کوئی بھی ریلیجن ہو وہ تو پریکٹس، بلکہ وہ بدھسٹ پریکٹس پہ بھی انہوں نے بین لگایا ہوا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ مسلمانوں کے خلاف کچھ کیا ہوا ہے، اوور آل وہ ڈسکریج کرتے ہیں کہ کوئی بھی مذہب کی طرف زیادہ نہ جائے، لیکن پھر بھی یہ لوگوں کو نہیں پتا کہ پھر بھی اس دور میں بھی چین میں جب بہت سختی تھی کسی بھی ریلیجن کے اوپر کہ کوئی ریلیجن جو ہے وہ پریکٹس کوئی نہیں کر سکتا چین کے اندر، اس وقت بھی انہوں نے پھر بھی مسلمانوں کو، کیونکہ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے پاکستان کے ساتھ، دوسرے مسلم ممالک کے ساتھ، تو پھر بھی چین کی کمیونسٹ حکومت نے مسلمانوں کو ایکسیپشنز دی ہوئی تھیں، فیسلٹیز دی ہوئی تھیں کہ مسجد تھی بیجنگ کے اندر اس وقت جب نہ کوئی چرچ تھی، نہ کوئی بدھسٹ ٹیمپل تھا یا کوئی اور مذہبی کوئی وہ تھا پلیس آف ورشپ، پھر بھی جو ہے
مسلمانوں کو وہاں پہ مساجد بنانے کی اجازت تھی اور حلال دکانیں کھولنے کی اجازت تھی بیجنگ میں. جب اس وقت کی بات جب چین جو ہے بند تھا اور بہت سختی تھی مذہب کی پریکٹس پہ, لیکن اب تو کھل گیا ہے چین, اور اب تو بڑی آزادی ہے مسلمانوں کو وہاں پہ. اور اگر وہ ڈسکریج کرتے ہیں کچھ ریلیجس پریکٹس تو وہ صرف مسلمانوں پہ نہیں کر رہے ہوتے, وہ سب پہ کر رہے ہیں. وہ آپ کو کرسچینٹی پہ بھی کر رہے ہیں, وہ بدھزم پہ بھی کر رہے ہیں اور دوسری تو. لیکن ویسٹرن میڈیا جو ہے ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور ہمارے ہاں جذبات میں آ کے کچھ لوگ شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں چین جو ہے مظالم کر رہا ہے. تو یہ مثالیں ہیں کہ ہم مسلمان خود دشمن کا اعلی کار بنتے ہیں. ایک ملک ہمیں چین جو ہے وہ مسلمانوں کو سپورٹ کر رہا ہے, پاکستان کے حق میں کھڑا ہوا ہے ہر جگہ پہ. تو جہاں چھوٹی سی کوئی ویسٹرن مغربی کسی اخبار میں یا ٹی وی چینل پہ آیا کہ مسلمان چین مظالم کر رہا ہے مسلمانوں پہ, ہمارے یہاں لوگ شروع جاتے ہیں. تو یہ سب سے ایشو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مسلمانوں کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنے مذہب کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کام کریں لیکن دشمن کا اعلی کار نہ بنے. وسیع ٹاپک ہے یہ اور کنفیوزنگ سے بھی ہے, لیکن اس کو بڑے آرگنائزڈ فارم کے اندر انشاءاللہ ہم جو ہیں فیس بک پہ یہ سارے ریسرچ جو ہیں میں چاہوں گا کہ میں آپ سے شیئر کروں اور یہ شیئر ہوگا انشاءاللہ. تو آپ ہمیں فالو کریں ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ, جو ایڈریس آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ, کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں جیسی پوسٹ ہوں گی تو آپ کے سامنے آ جائیں گی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے, اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.